مولانا سید کفایت علی کاپی صاحب جو ہیں بنیادی طور پر جنرل بخت خان روہیلا کی فوج میں کمانڈر تھے، اور بطور کمانڈر آپ یہاں بریلی دہلی تشریف لائے۔ مراد آباد میں جو سورش کے ایام تھے اس میں مولانا کافی کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ بذریعہ خط جنرل بخت کو پل پل کی خبر دیا کرتے ہیں۔ 26 اپریل 1858 کو برٹش گورنمنٹ کا ایک انگریز جنرل مونس گور فوج لے کر مراد آباد پر جب حملہ آور ہوا، مجاہدین بڑی جانبداری سے لڑے اپنی اسلامی ریاست کے بچانے کے لیے، لیکن بہرحال اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجاہدین اسلام کی تقدیر میں شہادت لکھی تھی۔ تو جب کافی سارے لوگ شہید ہو گئے تو سقوط مراد آباد کی جو عوامل میں سب سے بنیادی ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جانثار تھے مراد آباد کی حفاظت پر متعین تھے ان میں سے اکثر شہید ہو گئے، اور ان میں جو انقلابی رہنما تھے جن کے دم قدم سے، جن کی پھونک سے لوگ کھڑے ہو رہے تھے، چل رہے تھے، لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، وہ رہنما منتشر ہو گئے، اور ان منتشر ہونے والوں میں جو برٹش گورنمنٹ کے ہتھے چڑھا تو برٹش گورنمنٹ نے ان کے ساتھ وہ غیر انسانی سلوک کیا ہے جس کی مثال اب قیامت تک نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر دشمن پر قابو پا لو تو پھر اسے اذیت نہیں دو۔ برٹش گورنمنٹ نے جب ان انقلابی رہنماؤں پر قابو پایا تو ان پر قابو پانے کے بعد گرم گرم استریاں لائیں، زخم لگائے، ان زخموں پر نمک مرچ چھڑکا، اور مولانا کفایت علی کاپی صاحب کبھی بھی ان کے ہتھے نہیں جڑتے۔ یہ برٹش گورنمنٹ کی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ اس عظیم مجاہد کو گرفتار کر سکے، لیکن ہمارے درمیان جو کالی بھیڑے ہیں ان میں ایک نام ہے فخر الدین کلال کا، اس نے انگریزوں سے کچھ لے کر اور حضرت مولانا کفایت اللہ کاپی کو گرفتار کروایا، اور پھر ان کے لیے سزائیں متعین کی گئیں، اور آخر کار جیسا کہ بھی حضرت نے فرمایا نا کہ 2 دن میں فیصلہ کر کے اور 6 مئی کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت کے بارے میں بھی کتابوں میں نے پڑھا، واللہ عالم، لیکن بہرحال کہ وہ ایک توپچی ہوتی تھی جس میں پتھر رکھ کے پھینکا جاتا تھا، اس کو منجنیق بھی کہتے ہیں، اس منجنیق کے آگے آپ کو باندھا گیا تھا، اور اس پر باندھنے کے بعد پھر توپ کا گولہ جب اس میں سے چھوڑا گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی وجود کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس توپچی اور اس منجنیق کے ساتھ بندھے ہوئے اس وقت حضرت نے یہ کلام پڑھا تھا جو آج ہمارے نعتخواں بڑے مزے لے لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ حضرت نے اس وقت پڑھا تھا کہ کوئی گل رہ جائے گا نہ چمن رہ جائے گا، سمجھ گئے۔ اور وہ انگریز جنرل مونس گور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کون سی دنیا کا انسان ہے، ہم اس کو توپ سے گولے سے اڑا رہے ہیں اور یہ چہرے پر اس کے مسکراہٹ ہے۔ وہ خوف دیکھنا چاہتا تھا، وہ دہشت دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مولانا سید کفایت اللہ کاپی صاحب نے فرمایا یہ حسین کی اولاد ہے، جو کشتوں کے پشتے لگا دیے صبح سے لے کے شام تک، پھر بھی جو ہے میدان کربلا میں میرا حسین پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج اس کی اولاد ہے، وہ بھی پورے قد کے ساتھ کھڑی ہے۔